بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام اور رتبہ خریدا نہیں جا سکتا، یہ در حقیقت آپ کے قول اور کردار سے پیدا ہوتا ہے۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ ایک بیٹے کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ یہ تو بالکل اپنے باپ پر گئی ہے، اور نہ جانے کتنے جنازے اٹھنے کے بعد ہمیں احساس ہوگا کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھے گا۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ لوگوں کے دل کوئی جنت تو نہیں جہاں بسنے کے لیے آپ خود کو اتنا تھکا رہے ہوتے ہیں۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ زندگی میں دو کام کبھی مت کرنا: جھوٹے انسان سے محبت اور سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس کبھی مت کرنا۔ محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ اٹھا لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہ بتایا کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ آنکھوں سے گرنے والے آنسو اور نظروں سے گرنے والے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے ایک دنیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ غرور کس بات کا صاحب؟ آج مٹی کے اوپر تو کل مٹی کے نیچے ہوں گے۔ دعا مانگنے کی ضرورت۔ ایک بزرگ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ تیری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ جب تو مانگے گا تو تجھے ملے گا۔ زندگی کی سب سے پہلی فتح یعنی کہ جیت نفس پر فتح پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھ لو کہ دل مردہ ہے۔ نگاہ کا عادل وہ شخص ہے جسے دوسروں کی ماں بہن بیٹی میں اپنی ماں بہن بیٹی نظر آئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے محبت کرے اور آپ پر مہربان ہو تو آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کریں۔ مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تمہارا راستہ کٹ گیا تو کوئی بھی تمہارا کام نہیں آ سکتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے معمولات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ انسان کا کردار سندل کے درخت کے جیسا ہوتا ہے جو خود پر چوٹ کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ ایسے کرتا ہے کہ جیسے اللہ بہت دور ہے۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم ایک اچھا دوست کھو ڈالو۔ ہمارا دل جس بات پر ضد کرتا ہے تو ہمارا رب اسی بات پر ہمیں آزماتا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنا رکھا ہے۔ جس کام کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے
اپنی رحمت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کام کو کرنے میں جلد بازی کرو۔ اللہ سے محبت کرو۔ جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو میرا رب ہزار راز سے نکال دیتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجے نہیں مانگے۔ کمزور انسان کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ معاف کرنا تو مضبوط لوگوں کی صفت ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے اللہ پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کرنے والا، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا ہے۔ دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے پاس تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ جو آپ کی خاموشی کو نہ سمجھ پائے وہ آپ کے لفظوں کو کبھی نہیں سمجھے گا۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسے کہ تم خوبصورت دکھنے کے لیے کوششیں کرتے ہو۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے ابھی کچھ بھی نہیں کھویا ہے۔ انسان کا ایک ایک سانس موت کی جانب بڑھنے والا ایک ایک قدم ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ وہ لوگ جو جنت کے طلبگار ہیں وہ خوشی اور غم دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 بار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ملاقات کا موقع دیتا ہے، یعنی کہ نماز کا موقع دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے ارادے اور یقین کو توڑ کر ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ بے شک 3 آدمی جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1، والد کا نافرمان یعنی کہ ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 2، مستقل شراب پینے والا۔ اور نمبر 3، احسان جتانے والا۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ انسان خوش رہنے کے لیے کماتا ہے اور کمانے کے لیے افسردہ یعنی کہ پریشان رہتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھ ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ ہماری کتنی ہی خواہش میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور پیارے ناظرین، بزرگوں کی کچھ خوبصورت اور باتیں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، آہستہ آہستہ کھانا انسان کے وزن کو کم کرتا ہے اور آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نمبر 2، عورت سب سے پہلے کسی مرد کی اسمیل کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ نمبر 3، ریسرچ کے مطابق ڈپریشن میں گرفتار لوگوں میں بون کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ہنسنا ہنسانا کے جسم میں نقصان دہ بیماریوں سے لڑتا ہے۔ 6 منٹ کی مختصر نیند سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ انسان سوئے بغیر 11 دن زندہ رہ سکتا ہے۔ نیند انسان کے لیے کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ خواتین موٹے مردوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے، اس لیے مردوں کو قاعدے سے ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے
بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جایا کرتی ہیں۔ جوتے انسان کی شخصیت کا عام حصہ ہیں۔ لوگ آپ کو آپ کے جوتے سے جج کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنیے۔ ایک ریسرچ کے مطابق خواتین کسی بات کو زیادہ سے زیادہ 47 گھنٹے اور 15 منٹ تک سیکریٹ رکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی بات کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے تو اٹھیں اور وہی بات ڈائری میں لکھیں، اس سے آپ کا اسٹریس کم ہو جائے گا۔ انسانی دل روزانہ اتنی انرجی پیدا کرتا ہے جس سے ایک ٹرک کو 20 میل تک چلایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی عادت چاہے وہ اچھی ہو یا بری، اسے ہٹنے میں 66 دن لگتے ہیں، اس لیے اچھی عادت اپنے اندر پیدا کریں۔ خواتین اونچا بولنے والے مردوں کی بجائے پرکشش لفظ میں بولنے والے پارٹنر سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ پانی کے نزدیک رہنا انسان کو خوشی اور سکون عطا کرتا ہے اور تکلیف کی سرایت کو بہتر کرتا ہے۔ مرد کمپیریزن کو پسند نہیں کرتے، وہ نفرت کرتے ہیں اگر کوئی عورت ان کو دوسرے مردوں سے کمپیئر کریں۔ خوشی کے آنسو داہنی آنکھ سے اور غم کے آنسو بائیں آنکھ سے، جبکہ مایوسی کے آنسو ہمیشہ دونوں آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ بات کرتے وقت اپنی ٹانگوں یا ہاتھوں کو مسلسل حرکت دینے کا مطلب ہے کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہاتھ ملاتے وقت اگر کوئی پرزور انداز میں آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ پر بھروسہ کرتا ہے۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک، ہوٹل نہیں، بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی چار دیواری ہے۔ جب کسی ناراضگی کی وجہ سے آپس میں بات چیت بند ہو اور دونوں میاں بیوی میں جس کی بھی غلطی ہو اور وہ معذرت کر لے تو دوسرے کو چاہیے کہ معذرت قبول کر لے، اس کو اپنے غرور اور فتح کا مسئلہ نہ بنائے۔ اگر ہمارے پاس دکھ اور تکلیف میں اللہ پاک کو اپنا دکھ سننے کا آپشن نہیں ہوتا تو یقین کریں یہ سینے درد سے پھٹ جاتے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسنا، کھیلنا اور مذاق کرنا سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی اور خاوند سے اور خاوند کی اس کی بیوی سے محبت ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے تو سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ عورت کو مرد کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ وہی بندہ ہے جو آپ کی روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر ذلیل ہوتا ہے اور گالیاں بھی سنتا ہے۔ ایک آپ پر اس کی حکومت ہوتی ہے تو کر لینے دیں۔ مرد کو بادشاہ بنا کر رکھ لیجئے اور ملکہ خود بن جائیے۔ اپنی ماں اور بیوی کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لے کر آئی ہے اور دوسری تمہارے لیے ساری دنیا چھوڑ کر آئی ہے۔ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا ماتھا چومنا، اس سے اظہار محبت کرنا سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ وہ انسان جو پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر شام کو روزے کی حالت میں افطار کے دسترخوان پر بیٹھ کر دعائیں اللہ پاک سے اپنی نہیں بلکہ تمہارے لیے کرتا ہے، تو سوچو وہ انسان تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ محبت کرنے والا مرد عورت کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے۔ سمجھدار عورت اسے پیار، محبت، ہمت اور فرما برداری سے اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور بے وقوف عورت اسے اپنی انا ضد کی وجہ سے کھو دیتی ہے اور ساری زندگی پچھتاتی ہے۔ جب کھانا کھانے بیٹھو تو ایک لقمہ اپنے ہاتھوں سے بیوی کے منہ میں ڈال دو، کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لقمے بنا کر کھلا دیا کرتے تھے۔ جس عورت میں یہ چار نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہے۔ پہلے وہ نشانی آپ سے ہر بات میں سب سے پہلے آپ کا مشورہ لیتی ہے۔ دوسری نشانی وہ آپ کی ہر بات اور آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھتی ہے۔ تیسری نشانی جب آپ مشکل میں ہوں تب آپ کا سہارا بنتی ہے اور آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ چوتھی نشانی آپ کی تھوڑی سی بھی دوری اسے بےتاب اور پریشان اور بے چین کرتی ہے۔ بیوی کو پیار سے دیکھنا، لاڈلے نام سے پکارنا اور عزت دینا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شادی شدہ خواتین ذرا غور سے پڑھیں،
اگر آپ شوہر پر حکمرانی کرنا چاہتی ہیں تو دو بندوں کو کس کے پکڑ لو، ایک اس کی ماں اور ایک اس کا باپ۔ ان دونوں کی آپ جتنی خدمت کریں، کوئی کسر باقی نہ رہے، تو آپ کا شوہر آپ سے بے تحاشا محبت بھی کرے گا اور آپ کو عزت بھی دے گا اور پیار بھی کرے گا۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پر نہیں مرتا۔ اگر خوبصورتی پر مرتا ہوتا تو ایک عورت اس کے لیے کبھی کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پہ مرتا ہے، عورت کی حیا پہ مرتا ہے اور اس عورت پر مرتا ہے جو اس کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ دو جگہ اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا، ورنہ ہمیشہ پچھتاتے رہو گے۔ نمبر 1، بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی بھی مت چھوڑنا، کیونکہ اسی وقت اسے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوگی۔ نمبر 2، گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بنانے میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والے ساتھی ہوں تو عورت خود کو طاقتور سمجھتی ہے۔ وہ عورت کبھی خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی شرارت ہو، بلکہ خوش قسمت عورت وہ ہوتی ہے جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت ہو۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے اور غلطی چاہے خاوند کی ہو یا بیوی کی، انہیں آپس میں معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کی صلح سے ہوتی ہے۔ عورت اپنے بچپن میں اپنے باپ کے لیے برکت کے دروازے کھولتی ہے، اپنی جوانی میں اپنے شوہر کے ایمان کو کامل کرتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں کے تلے رکھ دی جاتی ہے۔ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے جس میں ایک دوسرے سے کئی بار لڑائی اور بار بار محبت ہوتی ہے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، وہ ماں کی ہستی ہوتی ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعا ہوتی ہے۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں زندگی ہوتی ہیں، اور جب یہ دور چلی جاتی ہیں تو بہت یاد آتی ہیں۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے یہ تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ میرے رب نے ماں کو ایسا رتبہ دیا، محبت سے ماں کو دیکھنا بھی عبادت بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی خبر ہی نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ بتاتی نہیں، کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار اور محبت کرتی ہے۔ باپ کی آنکھوں سے گرنے والا ایک آنسو آپ کو تمام عمر رلا سکتا ہے، اس لیے احتیاط کیجیے، کبھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا، جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے لیے دعا کون کرتا ہے؟ تو وہ بولی کہ دریا اگر سوکھ بھی جائے تو ریت سے نمی نہیں جاتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے پیاری مجھ کو میری ماں ہے، کوئی میرے دکھ کو سمجھے یا نہ سمجھے، پر ماں ہر دکھ کو سمجھ جایا کرتی ہے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ پاک کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ گھر میں ماں باپ کی آوازیں بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ورنہ تو نہ جانے کتنے گھرانے ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کو ملائے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا، اور ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو ایک بار نظر شفقت سے دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ماں وہ رشتہ ہے جو تمام رشتوں سے افضل ہے۔ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہوتی ہے۔ ماں کے بغیر سکھ بھی دکھ کے برابر ہوتا ہے۔ ماں کے بعد پیار کرنے والی کوئی ہستی نہیں۔
ماں نہ ہوتی تو یہ جہان آباد کیسے ہوتا۔ ماں کبھی اولاد کا دکھ نہیں سہ سکتی، اس بات سے ہمیشہ ڈرو کہ ماں نفرت یا بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ ماں باپ کی دعاؤں کے آگے تقدیر بھی بے بس ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی خوبصورت، قیمتی، انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو میں بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اصلاح بھی کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر زیادہ سے زیادہ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہمارے تمام ناظرین کو سلامت رکھے، خوشحال رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم۔